خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست سے لانا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ السلام علیکم، آپ 72 کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان محمود۔ عزیز ناظرین، ایک مرتبہ ایک بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے، بابا میری حیثیت کیا ہے، میری قدر و قیمت کیا ہے؟ باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا تم ایسے نہیں سمجھو گے، میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ میں تمہیں ایک پتھر دوں گا، تم نے وہ پتھر لے کر ایک بازار جانا ہے، وہاں جا کر سائیڈ پہ کھڑے ہو جانا ہے، مگر وہاں جو کوئی تم سے اس پتھر کی قیمت پوچھے تو تم نے آگے سے جواب نہیں دینا، بلکہ صرف 2 انگلیوں کے اشارے سے اشارہ کرنا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی نصیحت سمجھ کر وہاں چلا جاتا ہے۔ سائیڈ پہ بازار میں کچھ دیر کھڑا ہوتا ہے کہ ایک عورت اس کے پاس آتی ہے۔ پتھر دیکھ کر عورت بولتی ہے، بیٹا یہ پتھر کتنے کا ہے؟ بیٹا باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے 2 انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، اچھا 200 روپے کا، لاؤ میں اس پتھر کو خریدنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکا بھاگا بھاگا جاتا ہے اور جا کر باپ کو کہتا ہے، بابا اس عورت نے اس پتھر کی قیمت، اس معمولی پتھر کی قیمت 200 روپے لگائی ہے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا اچھا اب تم نے یہ پتھر لے کر میوزیم جانا ہے، لیکن کرنا وہاں بھی یہی ہے کہ جو کوئی تم سے اس پتھر کی قیمت پوچھے تو تم نے اس پتھر کی قیمت کے لیے کوئی الفاظ استعمال نہیں کرنے، بلکہ صرف 2 انگلیوں کے اشارے سے اشارہ کرنا ہے۔ بیٹا سمجھ جاتا ہے اور وہ پتھر لے کر میوزیم چلا جاتا ہے۔ میوزیم جا کر وہ سائیڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، بیٹا یہ پتھر کتنے کا ہے؟ باپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے بچہ کچھ نہیں بولتا اور 2 انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، اچھا 2000 روپے، لاؤ میں اس پتھر کو خریدنا چاہتا ہوں۔ بچہ بھاگا بھاگا جاتا ہے اور کہتا ہے، بابا میوزیم میں کھڑے ایک شخص نے اس پتھر کی قیمت 2000 روپے لگائی ہے۔ باپ کہتا ہے، بیٹا صبر۔ اب باپ کہتا ہے، بیٹا تم نے اب یہ پتھر لے کر قیمتی پتھروں کی دکان پر جانا ہے اور وہاں جا کر بھی کچھ نہیں بولنا، صرف اور صرف اپنی انگلیوں کے 2 اشارے اس طرح کرنے ہیں۔ وہ بیٹا دوبارہ بلکہ تیسری بار نصیحت سمجھ کر پتھروں کی دکان پر جاتا ہے۔ وہاں جا کر کاؤنٹر پہ ایک شخص ہوتا ہے، اس نے جب بچے کے ہاتھ میں پتھر دیکھا تو وہ کہتا ہے، بیٹا یہ پتھر تم کہاں سے لائے؟ یہ اتنا قیمتی پتھر تو میں پوری زندگی ڈھونڈتا رہا، میری پوری زندگی کی سرچ اس پتھر کو ڈھونڈنے پر تھی، میں نے دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑا جہاں سے یہ پتھر ملتا، تمہیں کہاں سے ملا؟ بتاؤ تم اس پتھر کی قیمت کیا مانگتے ہو؟ میں تمہاری منہ مانگی قیمت اس پتھر کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ وہ بیٹا باپ کے نصیحت کے مطابق کچھ نہیں بولتا اور 2 انگلیوں کے اشارے سے ایسے کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، اچھا 2 لاکھ روپے، لاؤ میں اس پتھر کو خریدنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی پیسے دیتا ہوں، یہ پتھر میرے حوالے کر دو۔ وہ لڑکا بھاگا بھاگا جاتا ہے اور باپ کے پاس جا کر حیرانگی سے کہتا ہے، بابا پتھروں کی دکان پر اس شخص نے اس کی قیمت 2 لاکھ روپے لگائی ہے۔ تو باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا تم کچھ سمجھے؟ اسی طرح تمہاری قیمت ہے کہ جب تک تمہاری اصل پہچان کسی کو نہیں ہوگی تب تک تمہاری قدر و قیمت کا اندازہ کسی کو نہیں ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، انسان اپنی زندگی میں بڑا قیمتی ہوتا ہے مگر اسے پتہ نہیں ہوتا اس کے اندر کتنی اصلیتیں، کتنی صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں، اس شخص کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک پینسل ہے، وہ اگر سیدھی رکھی جائے ویسے بغیر شارپ کے تو وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا کہلائے گی، کیونکہ سکہ جو ہوتا ہے وہ ایسے کسی کام کا نہیں، مگر جب تک وہ شارپ نہ ہو جائے تب تک اس پینسل کے لیے لکھنے کا کوئی استعمال نہیں ہوگا، تو وہ پینسل بیکار ہے، مگر جیسے ہی اس کو شارپ کیا جائے گا تو وہ پینسل بن جائے گی، اس میں سے سکہ نکلے گا جو بڑے بڑے الفاظ لکھنے کے لیے کارآمد ہوگا۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تراشے، اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالے۔ اپنے آپ کے اندر ہر انسان کے اندر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں مگر انسان کو اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں کسی نے کیا خوبصورت بات کی ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے اپنی عزت نفس، اپنا وقار داؤ پر مت لگائیے، کیونکہ آپ کا عزت نفس اور آپ کا وقار اس شخص سے کہیں زیادہ اعلیٰ ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور اقبال کے مرشد جلال الدین رومی یہاں لکھتے ہیں کہ سب کچھ آپ کی سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے، کہ سب کچھ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اپنی سوچ سے کتنا آگے جاتے ہیں،
कितना आगे तक सोचते हैं, अपने आप को किस तरह करते हैं। जिद्दी बन जाइए, इकबाल का मुर्शिद भी यही चीज़ कहना चाह रहा है कि जिद्दी बन जाइए और अपनी जो सोचों पे आप सोच रहे होते हैं उन सोचों पर अमल करके दिखाइए। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि किसी ने कितनी खूबसूरत बात की, हमेशा ज़िंदगी में कामयाब वही होता है जिसके ख्वाब बड़े होते हैं। जी हाँ नाज़रीन, और अगर बात की जाए कुंफू फाइटर ब्रूस ली की, वो शख्स वो चैंपियन था जिसका दाहिना पांव बाएं पांव से छोटा था, मगर उसने कभी भी अपने आप को किसी चीज से कमतर महसूस ना किया और वो फाइटर चैंपियन बना जो एक दिन में हजार पंच मारा करता था। ब्रूस ली क्या कहता है? ब्रूस ली कहता है मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता जो 10-10 हजार मशकें करता है, बल्कि मुझे उस शख्स से डर लगता है जो एक मश्क 10,000 मरतबा करता है। जी हाँ नाज़रीन, और याद रखिए, इंडिया का एक मोटिवेशनल स्पीकर है संदीप मिश्वारी, वो लिखते हैं कि उस शख्स को कभी भी नहीं हराया जा सकता जो अपनी हार से डरता नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, और यहाँ किसी ने कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जी हाँ नाज़रीन, और याद रखिए, इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। और मेरे स्पिरिचुअल टीचर इकबाल अलैहि रहमा आप लिखते हैं, जिंदगानी अज खुराम पे हम अस्त हर गोसाज हस्ती मौज अजरा मस्त। इकबाल कहता है जिंदगी तो मुसलसल चलते रहने का नाम है, डटे रहने का नाम है, जिद्दी बन जाने का नाम है कि मैंने जो चीज़ ठान ली वो मैं करके रहूँगा, दुनिया में जितने मर्जी लोग खिलाफ हों मैं करके रहूँगा। इकबाल कहता है मौज के वजूद का पूरा सामान चलते रहने पर है, जिंदगी का मजा चलते रहने पर है। इकबाल कहता है चाहे जितनी मर्जी रुकावटें आए, लोग बैरियर खड़े करेंगे आपके रास्ते में, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, मगर आपने जो ठान लिया वो सबकी मुखालफत के बावजूद आपने करके रहना है। और इकबाल खुद कहता था अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं कह न सका जहरे हलाहल को कंद। इकबाल कहता है कि अपने मुझसे खफा हैं, बेगाने मुझसे खफा हैं, वजह यह है कि मैं हक बात को हक कहता हूँ, कभी गलत को हक नहीं कहा, और जो मैं ठान लेता हूँ मैं सबकी मुखालफत के बावजूद करके दिखाता हूँ। मैंने कहा इकबाल आसान कर दो, इकबाल कहता है मिलेगा मंजिले मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में है चीते की आंख जिसका चिराग।